اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس اور نیک ماحول میں بہت نفع ہوتا ہے، جیسے اس وقت اللہ نے اپنی رحمت سے یہ ماحول ہم کو دیا ہے۔ آپ حضرات کے یہاں آنے سے اور اس ماحول سے ہمیں بھی نفع ہوتا ہے۔ اگر جمعہ کا یہ اجتماع نہ ہو تو ہمارا ایمان بھی کمزور ہونے لگے گا، لہذا اس اجتماع میں یہ نیت کر لی جائے کہ ہم اللہ کے تقوی والے بندے بن جائے۔ کونوا مع الصادقین کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے اور تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نیک صحبتوں میں جاتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا، تو یہ شخص کونوا مع الصادقین کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ لیکن یہ جانا بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ اگر آج گناہ نہیں چھوڑے گا تو کل چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ ایک شخص نے تہجد پڑھی پھر چوری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اس شخص نے تہجد بھی پڑھی ہے اور چوری بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اس کی تہجد اس کی چوری کو چھڑا دے گی۔ اللہ، معلوم ہوا کہ نیکیوں میں گناہ چھڑانے کی خاصیت ہے۔ قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ سے ایک شخص بیعت ہوا، وہ چور تھا، پروفیشنل چور تھا، بطور کاروبار بطور ذریعہ معاش وہ چوری کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے مسجد کی نمازیوں کے جوتے ادھر ادھر کرنا شروع کر دیے۔ جس نے جہاں جوتا اتارا اس کا جوتا وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا۔ اب نمازی لوگ پریشان ہو کر اپنا جوتا تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارا جوتے کہاں گئے، کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے تو کوئی ادھر ڈھونڈ رہا ہے۔ سب لوگ اپنے جوتوں کے پیچھے پریشان ہونے لگے۔ مولانا گنگوہی رحمہ اللہ کو خبر کی گئی کہ خانقاہ میں کوئی آدمی ایسا آ گیا ہے جو جوتا ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ تو حضرت نے ایک چھوٹے لڑکے کو مقرر کیا کہ جب ہم جماعت سے نماز پڑھیں تو تم دیکھو کہ کون ایسا کرتا ہے۔ بچے کو جب معلوم ہوا کہ جو چور مرید ہوا تھا وہی یہ سب چکر کرتا ہے، اب اس کو بلایا گیا کہ تم نے تو چوری سے توبہ کر لی تھی، اب یہ کام کیوں کرتے ہو؟ لوگ اس سے پریشان ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت سال سے چوری کرنے کی عادت تھی، استغفر اللہ، اب اتنی پرانی عادت جب چھوڑ دی تو کبھی کبھی نفس میں شدید تقاضا ہوتا ہے کہ چوری کر لوں، استغفر اللہ، تو جب چوری کرنے کو بہت ہی دل چاہتا ہے تو میں ہیرا پھیری کر لیتا ہوں، اس کا جوتا ادھر اور اس کا جوتا ادھر کر دیتا ہوں۔ چوری کے تقاضے کو کمزور کرنے کے لیے تھوڑی ہی ہیرا پھیری کرتا ہوں، جوتا چراتا نہیں ہوں، وہی رہتا ہے، بس ذرا ادھر ادھر رکھ دیتا ہوں۔ کچھ دن کے بعد میں اس ہیرا پھیری سے بھی توبہ کر لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا پر امید تھا، کتنے وثوق سے کہہ رہا تھا، کیونکہ انہیں اپنے اعمال پہ یقین تھا۔ اس کے لیے مجھے کچھ دن کی مہلت دے دے۔ تو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے ساری خانقاہ میں اعلان کر دیا کہ اس کو ہیرا پھیری کر لینے دو ورنہ یہ پھر سے چوری کرنے لگے گا۔ تو نفس ایک دن میں نہیں بنتا، نفس آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ لہذا آپ سب کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی طرف ہلکے ہلکے قدم اٹھانا چاہیے، تھوڑے تھوڑے نیک عمل کرتے رہنا چاہیے۔ پہلے مرحلے میں چھوٹے چھوٹے کام یعنی صغیرہ گناہوں سے آپ کو توبہ کر لینا چاہیے۔ جیسے آپ صغیرہ گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور ان کی عادت آپ کی چھوٹ جائے گی تو آپ کے لیے آہستہ آہستہ گناہ کبیرہ کبیرہ بن جائیں گے، یعنی آپ میں یہ وحشت اور ڈر پیدا ہو جائے گی کہ گناہ کبیرہ کبیرہ ہوتے ہیں، یعنی یہ عظیم گناہ ہوتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ تو آپ میں اس کی وحشت پیدا ہونے لگے گی اور آپ کے دل میں یہ ڈر آہستہ آہستہ یہ گناہ کبیرہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔
اور انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن جاؤ گے، مگر آہستہ آہستہ۔ یہ سب کام، یہ سب مجاہدے آہستہ ہوتے ہیں۔ ایک دن میں کوئی ولی اللہ نہیں بنتا، ایک دن میں کوئی متقی نہیں بنتا، ایک دن میں کوئی گناہ نہیں چھوڑ سکتا، ایک دن میں زنائی زنا نہیں چھوڑ سکتا، چوری چوری نہیں چھوڑ سکتا، چور چوری نہیں چھوڑ سکتا، ناپ تول میں کمی والا ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑ سکتا، خائن خیانت نہیں چھوڑ سکتا۔ سب کو آہستہ آہستہ پہلے قائل کرنا پڑے گا، پھر اس ایسے افراد کو، گناہ صغیرہ میں ملوث افراد کو اس ماحول سے نکالنا پڑے گا۔ جب یہ اس ماحول سے نکلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بھی توفیق دے گا اور انشاءاللہ یہ گناہ چھوڑ دے گا۔ اور یہ اس کا ماحول کب تبدیل ہوگا؟ جب یہ خانقاہوں میں آئیں گے، اولیاء اللہ کے قریب آ جائیں گے، وہاں دین کے ماحول میں بیٹھ جائیں گے، اللہ رسول کے احکام سنیں گے، قال رسول اللہ کے احکام سنیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ایمان بڑھ جائے گا، اور جب اس کا ایمان بڑھے گا تو انشاءاللہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گی، اور ایک دن یہ اللہ کے ولی اللہ بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔